لیسا نہیں، البر نیکی، بر کا ورڈ جنگل کے لیے بھی آتا ہے اور وسیع جگہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. بر بڑی نیکی کے لیے آتا ہے، چھوٹی کے لیے نہیں. جیسے طبیعت کے اندر نیکی کا رجحان ہونا، نیکی کا رجحان، جیسے نیک بندہ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا رجحان ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے نیک کہتے ہیں نا. اور موقع کی تلاش میں رہنا، جیسے ہی بندے کو موقع ملے اس کو انجام دینا. اور یہ نہیں چھوٹی ہے بڑی ہے، کوئی بھی، یعنی کوئی بھی نیکی ہو یا موقع ملے اسے فوراً فائدہ اٹھانا. اٹھانے کی جو کیفیت یا شوق ہوتا ہے اس کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ بر. جو اس نیک بندے کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی نیکی کو جس کی طرف بندے کی رغبت بھی ہو، شوق بھی ہو اور شوق سے وہ انجام بھی دے. ان کے تولو، تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو یا اپنا رخ کر لو، قبل المشرق، قبل ہوتا ہے طرف یا جانب، مشرق کی جانب، والمغرب اور مغرب کی طرف. نیکی بس یہی نہیں کہ تم نماز میں پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن بلکہ البر نیکی کا. اب یہاں پہ اتنا خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اسی ایک آیت کو بنا پکڑ لے تو انسان کبھی بھی خراب نہیں ہوتا بلکہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے. غیر مسلم اگر آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کیا ہے تو آپ اس کو یہی والی اگر آیت بتا دیں تو ساری اسے سمجھ آ جائے گی بہت ہی خوبصورت انداز میں. البر نیکی کیا ہے؟ من جو کوئی آمنا ایمان لائے. آمنا کا معنی لفظی یہ ہوتا ہے کہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی، یعنی جس کو یقین کی کیفیت کہا جاتا ہے. من آمنا جو کوئی ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، اللہ تعالی پر. نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخر، الآخر یعنی آخرت پر، قیامت کے دن پر. اللہ پر پہلا کیا ہے؟ ایمان لائے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قیامت پر ایمان لائے. یہاں سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنا ایمان جو ہے اس کی طرف دھیان دو. پہلی چیز اللہ پر ایمان، پھر یوم آخرت پر ایمان. والملائکہ، یہ ملک کی جمع، فرشتوں پر ایمان لائے. والکتاب، اور کتاب قرآن کریم پہ بھی اور تمام کتابوں. النبیین، انبیاء پر، نبی کی جمع، غیب کی خبریں سنانے والے یعنی اللہ کی خبریں لوگوں تک پہنچانے والے. اب کیا بتایا گیا اس میں کہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت اور فرشتوں اور کتاب پر، اور کس پر؟ انبیاء پر. پھر کیا کرے؟ وآت المال، وآتا اور دے، المال مال، علی حبہ اللہ کی محبت سے، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے. کن کو دے؟ ایک ترتیب بتائی جا رہی ہے. پہلے نمبر پہ ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے مال اللہ کی محبت میں کن کو دے؟ رشتہ داروں کو دے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ رشتہ داروں کو. کون سا مال؟ نفلی جو صدقات ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو پہلے بتایا گیا کس کو دو؟ رشتہ داروں کو دو. والیتاما، یتیم کی جمع، یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. وابن السبیل، یہ ابن السبیل یہ رستے کا بیٹا جیسے کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مسافروں کو. اور رستے کا بیٹا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی پرماننٹ جگہ بھی نہیں ہوتی، وہ رستے میں یعنی مسافر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے. تاکہ لحاظ سے بھی اسے دینا چاہیے. اور چونکہ اس کے پاس
سفر کی وجہ سے کم بھی پیسے ہو سکتے ہیں، دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اسلام نے سہولتیں ہمیں دی، جیسے قصر کی نماز ہے، وہ بھی تو آسانی ہے نا ہمارے لیے۔ وسائلین، اور سائل کو اور مانگنے والوں کو، سائلوں کو، سائل کی جمع، وفر رقاب، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے والوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں رقبہ کی جمع ہے گردن چھڑانا، غلامی سے آزاد جو ہے، وفر رقاب، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، ہم لوگ تو خالی نماز کو ہی نیکی سمجھتے ہیں نا، نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں پہ بتایا کہ ساری اپنی درستگی کر کے پھر کیا کرو، اقام الصلاۃ، اور صحیح ادا کیا کرے کس کو، الصلاۃ، نماز۔ نماز بھی بہت اہم ہے، سارا کچھ کر لو تو نماز نہ پڑھو، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ نماز صحیح ادا کرو، اس میں نفل، سنت، فرض سب، اور کیسے ادا کرو، جیسے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ٹائم کے اندر اور ظاہری باطنی شرائط کے ساتھ، اور آت الزکاۃ، اور دیا کرے زکوٰۃ، والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا، جب، عاہدوا، وعدہ کرتے ہیں، چاہے وہ خدا سے وعدہ کریں، چاہے وہ بندوں سے وعدہ کریں، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے وعدوں میں تو بہت ساری آتے، جیسے اللہ سے جو وعدہ تھا، وہ علاوہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں اور منتیں بھی مانتے ہیں لوگ۔ یہ بھی بتا دوں کہ منت ماننے میں بھی بندے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بسا اوقات جو میرے پاس سوال آتے ہیں، ان سے میں جو ہوں اسی کے مطابق میں بات کر رہی ہوں، کہ جوش اور جذبے میں اتنی بڑی بڑی منتیں مان لی جاتی ہیں کہ پھر جب پوری کرنے کی باری آتی ہے تو اگنور کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو بار لگنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے منتیں ماننے سے علماء کرام منع کرتے ہیں۔ منتیں ماننا غلط نہیں ہے، لیکن جیسے میرے پاس ایک سوال آیا کہ میم جی، میں نے فلاں ٹائم پہ 100 رکعت نفل کی مانی، لیکن ابھی تو پتہ نہیں میں نے لکھے ہوئے تھے تو اتنے ہزار ہو چکے ہیں، میں آپ کیسے پڑھوں؟ تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ منت ماننے لگو تو تھوڑا ہوش سے آپ مانو کہ آپ پوری بھی کر سکو۔ اس طرح اپنے پرائے جس کے ساتھ بھی آپ وعدہ کرو اس کو ضرور پورا کیا کرو، یہ اللہ کا حکم اور اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ جو پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، سورۃ المؤمنون میں بھی یہی خوبصورت باتیں دہرائی گئی تھی۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، صابر کی جمع بات آتی ہے، ظاہرہ جانا اس میں اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ واویلا کرنے کا کیا فائدہ، الٹا ہم لوگ ثواب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ تو صبر کرتے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچتی ہوتی ہے تو اس پہ بھی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہوئی ہوتی ہے، انہیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو کیا کہا گیا، اور جو صبر کرتے ہیں کس ٹائم میں، فی البأساء، مصیبت میں۔ کا ورڈ جو ہے انتہائی غربت جیسے ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جیسے بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، ضرورت مند ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بعض جسمانی تکلیف جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، جسمانی بیماری کے لیے باسا کا ورڈ ہوتا ہے، اور درا جو ہے وہ دماغی بیماری کے لیے، باسائے مصیبت میں، والضرائے اور سختی میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت۔ جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے، جسمانی بھی پریشانی ہوتی ہے اور دماغی بھی تو ٹینشن ہوتی ہے نا۔ بتایا گیا کہ مصیبت ویسے ہو، سختی ہو، یا جہاد کے وقت ہو، اس میں کیا کہتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک، یہی تو لوگ ہیں، سنو لوگو، الذین صدقوا، جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، جھوٹ نہیں بولتے چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں،
وہ سچ بولتے ہیں، وہ صدقو، جو راست باز ہیں، جو سچے ہیں، وہ اولئک، یہی تو لوگ ہیں، ہم المتقون، جو حقیقی پرہیزگار ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، پھر اس کے بعد اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے کس پر؟ غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ میں نے پیچھے پڑھا تھا جب تحویل قبلہ کا واقعہ آیا تھا نا، یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے قبلے بنائے ہوئے تھے، اس کی ڈیٹیل ابھی آپ ذہن میں ایک دفعہ دہرا لیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مشارق بھی اللہ کے اور مغارب بھی اللہ کے۔ یہاں پہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک کہ پہلا کیا ہے، عقائد درست نہ، جب تک کہ پہلے عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت، محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض واجبات ترک کرنے کی صورت میں، یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا، یہ بھی درست نہیں۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے، زیادہ روزے رکھتا ہے، تو وہ روزے نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ذکر و اذکار کی کثرت کرنے والے تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم تر نہ سمجھیں کہ یہ کہتا ہے اور یہ کر نہیں رہا، ظاہر ٹائم بھی تو ہوتا ہے، اور اس کی میں نے احادیث طیبہ کی روح سے آپ کو بتایا تھا۔ صحابہ کرام اجمعین کے درمیان جب بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا فلاں پرہیزگار بندہ، اس کا مقام زیادہ، اور دوسرا کہہ رہا تھا طبقہ یا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو عالم دین ہے خالی فرائض اپنے پورے کرنے کے بعد، چونکہ اس کے پاس رات کو جاگنے، شب بیداریوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اسی طرح نوافل کو کثرت سے نہیں پڑھ سکتا یا دوسری عبادات روزے وغیرہ نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو وہ گروہ کہنے لگا اس کا زیادہ ہے مرتبہ۔ بہرحال وہ تو خوش نصیبوں لوگ تھے جن کی اصلاح کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دیدار مصطفیٰ بھی کیا اور سب کچھ پا بھی لیا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب رجوع کیا گیا، جب گزرے مصطفیٰ کریم تو پوچھا کس بات پہ بات ہو رہی ہے، تو عرض کرنے لگے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پرہیزگار ہے اس کا مقام تھوڑا ہے، نہیں، آپ ضرور سمجھیے گا، یہ آپ کے کی طرف شوق بھی بڑھائے گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرہیزگار کا مقام ہے، لیکن کیسے؟ سنو میرے صحابہ، ایک عالم دین کا اور اس نیک بندے کا اتنا فرق ہے، وہ نیک بندہ اور عالم دین کی طرح واعظ و نصیحت کرنے والا بندہ جو دوسرے تدریس کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں
اور دین کی خدمت کرنے والوں کو کم تر نہ سمجھے. ہود کا اسی وجہ سے تو رد کیا گیا تھا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے ہی نہیں تھے. کدھر جاتے تھے؟ رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض، کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلہ کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا شبہ کیا کرتے تھے؟ جھگڑتے تھے، اور ایک خاص قبلہ والے ہونے کو کافی سمجھتے تھے. پیچھے میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا نا، دونوں طبقے الگ الگ قبلہ انہوں نے کہا تھا، اور دوسرے قبلے والے کو وہ حقیر جانتے تھے. تو یہاں سمجھانا مقصود ہے. آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، یعنی ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں، یعنی پہلے ایمان لو پھر نیک عمل کرو. کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے نا. ایمان کیا ہے؟ جڑ ہے، اور اعمال کیا ہیں؟ شاخیں ہیں. ایمان میں سب سے اول اللہ تعالی پر ایمان ہے. ہم سب کو ایمان کی طرف صحیح توجہ دینی چاہیے، کہ جب آنکھ بند ہوگی تو سب کچھ ادھر رہ جائے گا، ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان. کیا جائے گا؟ ایمان. تو ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ کی ذات، صفات اور اعمال صورت میں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اللہ سب کچھ ذاتی طور پہ دینے پہ قادر ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی دے نہیں سکتا. دیکھیے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کو موت دے دی، یا اس کی روح قبض کر لی، یعنی موت دے دی، لیکن وہ اللہ کی عطا سے نا، اللہ کی حکم سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی طرح قرآن کریم کے اندر آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو زندگی اور موت کون دیتے؟ اللہ. تو یہاں پہ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ ذاتی طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے کر رہے تھے. یعنی سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کو حی و قیوم مانے، علیم حکیم مانے، سمیع و بصیر مانے، غنی مانے، قدیر مانے، ازلی مانے، ابدی مانے، واحد مانے، اور لا شریک لہ مانے. آمنا سے لے کے لاس تک کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے. نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان لانے کے بارے میں. نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال، یعنی کچرا مچرا نہیں، پسندیدہ مال دینا. اور تیسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. نمبر 4 زکوٰۃ دینا. نمبر 5 عہد پورا کرنا. اور نمبر 6 مصیبت، سختی اور جہاد میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. بڑی خوبصورت ڈیٹیلز بتائی ہیں. نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، مال کی جزا بھی دی جائے گی، سزا بھی دی جائے گی. شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، اللہ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے. پل صراط پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہاں سے گزر ہونی ہے. تمام احوال جو قرآن میں آئے ہیں یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے سب حق ہیں. اس بندے کا یہ دونوں، یعنی اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان ہے، وہ کبھی جرم نہیں کر سکتا. اللہ پر ایمان، اللہ لمحے لمحے دیکھ رہا ہے. ایک انگریز نے لکھا تھا، مسلمان ایسے ہی قانون بنائے پھرتا ہے، کاش وہ اپنے اس عقیدے کی طرف، اسے تو تصور لکھا نا، اس تصور کی طرف محمد دھیان دے دے کہ اللہ انہیں لمحہ لمحہ دیکھ رہے ہیں. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا. اس نے تصور لکھا تھا، ساتھ اس نے یہ لکھا کہ جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اور مومن کا، اس نے اصل میں اللہ کے جو تمام دنیا کے مذاہب ہے نا، اس کے اوپر اس نے ریسرچ کی تھی کہ اللہ کے بارے میں
کس کے کیا کیا عقائد ہیں یا تمام مذاہب میں کیا کچھ ہے. تو جب اس نے اللہ پر یہ پڑھا تو اس نے کہا تھا، میری بات یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایسے قانون بنائے پھرتا ہے مسلمان، کاش وہ اپنے اس عقیدے کو پکا کر لے. تو جب عقیدہ پکا ہو جائے گا تو جرم ہوگا ہی نہیں، پھر سزاؤں کی ضرورت کیا رہے گی. آپ اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کیجئے، ہم لوگ کیا ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا. پھر ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ کسی کی غیبت کرنی، کسی کی بات کرنی، خالی اس کو نہ پتا چلے، باقی جو ہے اللہ اتنی بڑی ذات ہے وہ سامنے ہے. لیکن کوئی اگر استغفر اللہ زبان بھی اب تو نہیں آگے اجازت دے رہی، لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں نا، اسی وجہ سے عزت نہیں. جب اللہ کے سامنے نیک بنیں گے نا پھر اللہ ہمیں عزتیں بھی دے گا. اور یقین مانیے جو اللہ کے لیے نیک بنتا ہے، اللہ کو یعنی اسے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی چیز بھی دنیا میں نہ آخرت میں ذلیل کچھ بھی نہیں کر سکتی. کہ بھی آپ نیکی کریں گے تو اللہ اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلا دے گا. جیسے حج کے معاملے میں ہم نے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا، کعبہ مکمل ہو گیا تو عرض کرنے لگے، مولا کریمہ ویرانے پہ کہا میں نے بنا دیا لیکن ادھر آئے گا کون؟ حکم کیا ہوا ہے، ابراہیم تو خالی اعلان کر، روحوں تک یا لوگوں تک پہنچانا یا لوگ ادھر پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. آج دیکھیں ویرانے میں بنا ہوا کعبہ لوگوں کا دل نہیں، دنیا کا مرکز نہیں بن گیا. تو اسی طرح کوئی بھی آپ نیکی کریں تو اللہ اس کی خوشبو پھیلانے پہ قادر ہے. اور جو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نیک بنتے ہیں تو حدیث طیبہ میں ہے کہ لوگوں کو آواز دی جائے گی کہ ان کو لے جاؤ اس طرف، یعنی جنت کی طرف لے جاؤ. جیسے جیسے قریب ہوتی ہوئی جنت کو دیکھیں گے لوگ خوش ہوں گے، لیکن انٹری کے ٹائم پہ غضبناک ہو کر آواز آئے گی کہ ان کو دوزخ کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دو. لوگ چیخیں گے، پکاریں گے مولا کریمہ بنا دکھائے ہوئے ایسے ہو جاتا تھا تو اور بات، لیکن دکھا کے اس طرح. تو اللہ بھی فرمائے گا کہ اگر تم نے نیکیاں کی ہوئی ہوتی تو تم اس کے اندر جاتے. تم بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے نا، اگر میرے لیے کی ہوتی تو اس کے اندر جاتے. تم بھی تو لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے نا. کس کے سامنے نیک بننا چاہیے؟ اللہ پہ. اور پھر یوم آخرت پہ وہاں جو کچھ بھی ہم نے یہاں کیا ہے وہاں میں ملے گا، ہمیں سب کچھ دکھایا جائے گا. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین بھی ہے اور عمل بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. طور پر یہاں بڑے خوبصورت انداز میں کہا گیا کہ پہلے کس پہ ایمان لو؟ اللہ پر. پھر اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان لاؤ. تیسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے فنبدار ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں. ان کی تعداد بھی سونا رب ہی جانتا ہے. باہر طور پر مشہور فرشتے ان کا نام تو آپ سب جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. چوتھے نمبر پر آتا ہے کتاب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ حق ہے. قرآن کریم تو یہ تو حق ہی حق ہے، لیکن پہلے والی کتابیں جب تک تعریف نہیں وہ بھی حق ہیں. جیسے بڑی کتابیں تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اس کے علاوہ بھی حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے بھی نازل ہوئے تھے. پانچویں نمبر پہ کیا آیا؟ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں. اور ان کی صحیح تعداد تو سونے رب کو ہی معلوم ہے. 12 رسولوں کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے. سارے نبی رسول نہیں، ہاں سارے رسول نبی ضرور ہیں. بچوں کو ایمان مفصل سکھائی جاتی ہے نا، آمنت باللہ ملائکتی و کتبی، وہ اسی آیت کے تحت ہی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سکھایا کرتے تھے، ابھی بھی ہمارے سکھاتے ہیں. بھی آیات ہیں لیکن اس کے تحت خصوصاً. پھر آتا ہے آت المال علی حبی،
اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے. کیا کہا؟ عزیز مال دے. اس سے پہلے کیا ذکر آئی؟ اعمال کا بیان. اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے ایمان کا بیان آیا، پھر اعمال کا، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو پسندیدہ مال دیا جائے. ترتیبی بتا دی، اور فضیلت کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنا. حدیث طیبہ سن کے من ٹھنڈا کرتے ہیں. حضرت سلمان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہے. باہر 2 تو 1، لیکن اگر اپنا غریب ہو تو اس کو دیا جائے تو دوہرا ثواب، 1 صدقہ کرنے کا اور 1 صلہ رحمی کا. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. یعنی رٹھے ہوئے جو رشتہ دار ہیں، ناراض جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ظاہر بہترین جو ہمارے رویے رکھتے ہیں ان کو تو دینے کا پھر بھی دل کرتا ہے، لیکن جو لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں ان کو دینے کو دل نہیں کرتا. تو نہیں، موجب الکمیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو دینا افضل ہے. یہ جو اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں نا. پھر آیا ہے یتیموں پر خرچ کرنا. جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، یاد رکھیے اسے یتیم کہتے ہیں. جو نابالغ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ جو نابالغ ہو اسے یتیم کہتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. مصطفیٰ کریم نے اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ، ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ اٹھایا، محبوب کی انگلیاں سوڑی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور 20 کی انگلی، یعنی کلمے والی انگلی اور 20 کی انگلی سے اشارہ کیا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا. اسی نمبر پہ آتا ہے مسکینوں پر خرچ کرنا. مطلب تو سمجھ آیا نا، یتیم کون ہوتے ہیں؟ جو نابالغ ہوتے ہیں. ضمن یہ بات بھی ذہن میں تو بتا دوں کہ جو نابالغ ہوتے ہیں، جو بالغ ہو جاتے ہیں وہ نہیں، نابالغ ہوں اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. ہاں اگر کوئی یتیم ہو جائے اور اس کے پاس اپنا مال و دولت ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ 50 سال کا بھی ہو گیا، کماؤ بھی ہو، پھر بھی یتیم ہے تو وہ بات درست نہیں. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسکینوں پر خرچ کرنا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے یا 1 کھجور یا 2 کھجور لے کر چلا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی، محبوبہ پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنا کر دیں، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 لقمہ روٹی اور 1 مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جسے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے، اب دیکھیے 1 کا نہیں بلکہ 3 بندوں کو اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے. کتنے پیار سے سونے محبوب نے سمجھایا کہ جو مسکین کو دیتے ہیں 3 اشخاص کو اللہ جنت میں داخل کر گیا. کیسے؟ نمبر 1 صاحب خانہ، جو حکمران ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں، شوہر ہے، باپ ہے، ایٹسٹرا، یا جس نے حکم دیا. نمبر 2 دوسرے زوجہ کے اسے تیار کرتی، جسے کھانا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی تیار کرتی ہے، جسے ہم عورتیں تیار کرتی ہیں اور تیار ہو جاتا ہے. تو تیسرے نمبر پر خادم ہوتا ہے یا کوئی جو اسے پکڑانے کے لیے جاتے، مسکینوں تک پہنچانے کے لیے جو تیسرا بندہ ہوتا ہے، خادم ہو یا کوئی بھی ہو، جو مسکین کو دے کر آتا ہے.
محبوب نے فرمایا کہ حمد یعنی تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تلاش کریں مساکین کو اور ان کو دیں جو نہیں مانگتے، جو نہیں مانگتے۔ چوتھے نمبروں پہ آیا مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، پر ایک علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، پھر نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف یعنی قرآن کریم وغیرہ جسے میراث میں چھوڑا، پھر یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنایا، مسافر کے لیے مکان بنایا، یا نہر جاری کر دی کہ مسافر ادھر سے گزرتے ہوئے پانی پی لے یا کچھ، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے۔ نمبر پہ سائلوں کو دینے کا حکم ہے۔ یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں، ویسے تو جو بھی مانگے اسے دے دینا چاہیے، لیکن ابھی جیسے حالات ہے اس کے تحت بتایا جا رہا ہے، اور جیسے حالات ہوتے ہیں علماء کرام اسی کے تحت بتاتے ہیں، یعنی جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین ہے، جہاد اور علم دین حاصل کرنے والے، جو علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد ہیں، یا وہ کما سکتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا وہ پڑھا سکتے ہوتے، تو بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوتا ہے اور وہ فری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں یا دینے والے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اتنے پیسے نہ ہو کہ علم دین حاصل کر سکے، تو جہاں تک میرا بھی خیال ہے حدیث طیبہ کی روح سے مفہوم ایسا ہے کہ باہر اگر دیں، جیسے زکوٰۃ ہے تو اس کا سنگل فائدہ ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کو اگر دیا جائے گا تو اس کا جب تک وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، تو ان کو دینا بھی بہت ضروری ہے۔ یتیم بھی آ جاتے ہیں، مسکین بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مدارس کے اندر، میں خود مدارس چلا رہی ہوں، اس کے اندر یتیم اور مسکین ہی زیادہ تر لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کے سوال پر انہیں دینا بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے سوال پر اس سے دینا بھی ناجائز ہے، اور دینے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے فقیر ہے۔ قسمتی سے آج کل پوری دنیا کے اندر یہ بھی بلا پھیلی ہوئی، ایک اچھے خاصے تندرست چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو خام خواہ کر بیکار بنا رکھا ہے کہ کون محنت کرے، کون مصیبتیں جھیلے، کون مشقت کرے، کون تکلیف برداشت کرے، اور وہ کیا کرتے ہیں، ناجائز طور پر سوال کرتے ہیں، بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی اپنے لیے حیا سمجھتے ہیں، بھیک مانگنے کو کیا کہتے ہیں، وہ عزت کا پیشہ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ تو ایسوں کے لیے بےزتی اور یعنی یوز کروں نہیں مناسب لگ رہا کہ وہ مانگنے کو ہی عزت سمجھتے ہیں، یعنی پیشہ بنا رکھا ہے۔ سر ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ گھر میں ہزاروں روپے ہوتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ طور پر غیرت مند انسان مر تو جاتا ہے، سوال کرنا اس سے مشکل ہوتا ہے، اور کوئی ہاتھ پھیلائے مانگے تو اسے دے دینا بھی چاہیے۔ لیکن اس بیماری سے نجات کے لیے جو یہ بھکاری زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو بھی ہمیں چھٹے نمبر پہ آتا ہے گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، غلام آزاد کرنا، لونیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالی غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ اور حضرت سعید بن مرجانہ کہتے ہیں،
جب میں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی نا اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین سے کیا تو انہوں نے اپنے ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے. یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ جو سارے خرچ کرنے کا ہمیں سمجھایا گیا، یاد رکھیے رضائے الہی کی خاطر پیارا مال ہمیں دینا چاہیے اور زندگی اور تندرستی میں دے. یہ نہ ہو کہ جب روح اٹک رہی ہو تو اس وقت دے رہو، نہیں، جب صحت مند ہو، جب اس سے مال کی ضرورت ہو، مال سے پیار بھی ہو تو پھر دے، تو پھر بھی مزہ آتا ہے. سورہ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتے. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. ابو ہریرہ کی حدیث طیبہ یہ بھی سن لیجیے. ایک آدمی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا محبوبہ کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جبکہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آپ پھنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ کوئی فلاں کا گیا، یعنی فلاں کا ہو چکا. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے. جب اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں مال دینے والی یہ بات سن رہے تھے صحابہ کرام، آپ کو پتہ ہے ان کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا، عمل کا جذبہ، خالی سننے کا نہیں، سننے کا بھی جذبہ تھا اور عمل کا بھی. حضرت ابو طلحہ کی ایک بات صرف سناتی ہوں، وہ بھی امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے ہی سنی نا فوراً اٹھے اور ان کا سب سے پیارا باغ تھا، وہاں مصطفیٰ کریم بھی جایا کرتے تھے، اس میں میٹھے کھجوریں بھی تھی، کنواں بھی تھا، بہت پیارا تھا. مصطفیٰ کریم بھی پانی وہاں پیے تھے. اس کی قیمت تو اللہ اکبر. باہر طور پر جب سنا تو دوڑا کیا عرض کی محبوبہ یہ جو باغ ہے نا، میں نیند خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی کر لی نہیں، جیسے رسول اللہ نے بتائی نا ایسے اللہ کو دکھانے کے لیے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں آتا زکاۃ اور زکوٰۃ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا. جیسے کہ سورہ شمس میں ہے قد افلح من زکاہا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا، اسے گندگی میں لتھیڑنے لت پت کرنے والا تباہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ہی فرمایا تھا نا حل لک الی ان تزکا وغیرہ. قرآن کریم میں آتے وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یعنی ان مشرکوں کو ویل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا یہ کہ جو اپنے آپ کو تھرا نہیں کرتے. بات کیا ہوتی ہے؟ حقداروں کو حق دے کے اپنا مال پاک کرنا. اور پھر آیا والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں. ہمیں جب بھی کسی سے وعدہ کرنا ہو تو دھیان سے کریں اور کریں تو بھولیں نہیں، پورا کریں اللہ سے کریں تو تب بھی ہمیں لکھ لینا چاہیے، بندوں سے کریں تو تب بھی ہمیں لکھ لینا چاہیے، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی ہم سے. مسلمان سے کرے بھلے کافر سے کرے، ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. پھر آیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور کمال نیک ہے جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں، سختی میں اور جہاد کے وقت. مصیبت آئے، پریشانی آئے، ظاہر ہے اسے ٹائم پہ ٹلنا ہوتا ہے، تو ہمیں واویلا کر کے لوگوں کے سامنے خود کو کمزور ثابت کرنا
نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ جب ہمارے ساتھ چھوٹا سا بھی کوئی سہارا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں صبر آ گیا۔ دیکھو اللہ سے بڑا کوئی سہارا ہے نہیں، جب اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے تم صبر کرو، مصیبت ہے، تکلیف ہے، جہاد ہے، جہاد زبانی بھی ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، اور دشمن کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد کے خلاف بھی جو جہاد ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی جہاد ہو، چاہے جہالت کے خلاف جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ سونا فرمایا صاف والے لوگ ہی سچے ایمان والے ہیں، ان کا ظاہر باطن قول فعل یکساں ہے۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں، تقی ہیں یہی کیونکہ اطاعت گزار ہیں اور نافرمانیوں سے دور ہیں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی صفات پڑھی تھیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کی بھی تفسیر ایک دفعہ آپ سنیں گے تو مزید یہ تفسیر سن کے، وہ پچھلی سن کے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے کیا پڑھا کہ خالی نیکی یہ نہیں کہ اپنے رخ ادھر ادھر کر لو اور باقی چیزوں کی طرف دھیان نہ دو، نہیں، پہلے اپنے عقائد درست کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر، اور پھر اپنی جو روٹین کی لائف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ اگر گزارے ہوگے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں آپ موجود ہوگے، اور آخرت کا آپ کو خوف ہوگا، برائیوں سے آپ بچے رہو گے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہو تو آپ کی عملوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یاد رکھیے قیامت والے دن حدیث طیبہ کے الفاظ ہے، مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قرآن کریم شکایت کرے گا، کہے گا مولا کریمہ یہ تیرے وہ بندے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی سامنے ہوں گے، یہ تیرے وہ بندے ہیں کہ میں گھر پڑا رہا، میں اور کچھ کہتا تھا، یہ اور کچھ کہتے تھے، گھروں میں کچھ اور کہتا تھا، یہ گھروں میں اپنے رسم و رواج اور کہتے تھے، میں تو ان میں شادی بیاہ کے اور طریقے بتاتا تھا، یہ اپنے طریقے سے کر رہے تھے۔ یعنی سارا جب وہ شکایت کرے گا تو کیا ہم جواب دینے کے قابل ہیں؟ تو یاد رکھیے کتابوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول نے جہاں ہمیں کہا ہے، جو کتابوں نے ہمیں سمجھایا ہے، جو احادیث طیبہ میں ہم نے سمجھا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ پھر اپنا مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو جو جن لوگوں کا ہمیں بتایا گیا ان کو ہم لوگ دیں، ان کا حق پہنچائیں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ مولا کریمہ ہمیں دینے والوں میں شامل رکھ، اور خوشی سے دیا کریں۔ دینے والے ہاتھ بڑے سونے ہوتے ہیں، اللہ پاک لینے والا نہیں، ہمیشہ دینے والا بنائیں۔ لیکن جب دے رہے ہوتے ہو تو یہ جو ہمارے پاکستان اور پوری دنیا میں لائنوں میں کھڑا کر کے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح دینے سے افضل ہے کہ چھپ کے دو، تاکہ لوگوں کے اندر حیا نہ مر جائے۔ لوگوں کی غربت کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے ہوتا، اور بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں اللہ نے سمجھایا ہے۔ تو ہمیں پھر اس کے بعد دینے کے بعد نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، عہدوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے صبر چاہیے۔ صبر کرو گے تو اللہ ساتھ ہے، اور اللہ ساتھ ہے تو آپ کا شمار کن میں ہے؟ ذرا دیکھیے۔ اللہ ہمیں کامیابیاں دے، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔